الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ حضرات اس ویڈیو کے اخیر تک جڑے رہیں اور مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، مسئلہ یہ تھا کہ کیا الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر کسی نے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھ لیا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر نماز ہو جائے گی تب تو کوئی بات نہیں، اگر نماز نہیں ہوگی تو کیا نماز مکروہ ہوگی، مکروہ تحریمی، تنزیہی، یا کیا ہوگی، اب بتائیں۔ تو ناظرین، میں جواب کی جانب جانے سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب آپ نے نہیں کیا ہے تو ضرور آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر دینی معلومات کا اپڈیٹ آپ کے موبائل تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، سوال یہ تھا کہ کیا الٹا کپڑا پہن کر، چاہے وہ شرٹ ہو، چاہے وہ کرتا ہو، پائجامہ ہو، پینٹ ہو، کیا یہ سب الٹا اگر ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ تو ناظرین، اگر کسی نے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھ لیا، جیسے وہ کپڑے میں کرتا ہو، پائجامہ ہو، شرٹ ہو، پینٹ ہو، اگر الٹا پہن کر کے چلا گیا اور نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور مکروہ تحریمی کا حکم کیا ہے؟ مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہے، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھ لے اور اسے جیسے پتا چلے، یعنی الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھ لے اور اگر اسے پتا چل جائے تو فوراً اس الٹے کپڑے پہن کر پڑھی ہوئی نماز، اگر اس نے ایک وقت کی نماز پڑھی ہے تو ایک وقت کی نماز اس نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی اس نماز کو اسے پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر دو وقت کی نماز اس نے الٹے کپڑے پہن کر پڑھ لیا تو اسے دو وقت کی نماز کو لوٹانا ہوگا، دو وقت کی نماز پھرنی ہوگی، اسے دو وقت کی نماز پھر سے پڑھنی ہوگی۔ اور ناظرین، اس تعلق سے بتاؤں کہ الٹا کپڑا پہن کر کے نماز مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خلاف معتاد ہے۔ خلاف معتاد کا مطلب یہ ہوا کہ عادتاً عمومیت یہ ہے کہ الٹا کپڑا لوگ نہیں پہنتے ہیں، اور ہر کوئی الٹا کپڑا پہننا ناپسند کرتا ہے، اور الٹے کپڑا پہن کر کے کسی بڑے لوگوں کی محفل میں جانا وہ عار سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ تو جب کسی کی محفل میں وہ الٹا کپڑا پہن کر کے جانا ناپسند کرے تو خدا کی بارگاہ میں اگر وہ الٹا کپڑا پہن کر کے جائے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ جان بوجھ کر کے پہن کے چلا گیا یا بغیر جانے چلا گیا۔ اکثر ایسا لوگوں سے ہو جاتا ہے، وہ فجر کی نماز میں اکثر کسی نہ کسی سے ہو ہی جاتا ہے، وہ انجانے میں ہوتا ہے۔ اگر انجانے میں ہو پھر بھی اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اگر جان بوجھ کر کے ہو پھر بھی اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اگر الٹا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھ لیا تو۔ اور اسی ضمن میں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ بنیان یعنی بنڈی جو کرتے کے اندر، شرٹ کے اندر پہنتے ہیں، یا انڈر گارمنٹس جو پاجامے یا پینٹ کے نیچے پہنا جاتا ہے، اگر وہ بنیان یا وہ بنڈی اگر الٹی ہو جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اس تعلق سے فتوی مرکز تربیت افتاء میں موجود ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 237 پر، اس حوالے سے کہ اگر بنیان وغیرہ الٹی ہے، یعنی اگر بنیان پہن لیا اور بنیان الٹی ہے، یا انڈر گارمنٹس جو پینٹ کے نیچے یا پاجامہ کے نیچے پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ الٹی ہے تو پھر نماز آپ کی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا شریعت کو ناپسند ہے۔ نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز کی اعادہ نہیں ہے، نماز دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ کی گنجی، بنڈی جس کو بنیان بھی بولتے ہیں، اور انڈر گارمنٹس جو پینٹ کے نیچے پہنتے ہیں یا پاجامہ کے نیچے پہنتے ہیں، اگر وہ الٹی ہو، الٹی پہن کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہوں
تو نماز ہو جائے گی، مگر یہ مکروہ تنزیہی ہے، نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، گرچہ اسے شریعت نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس لیے یہ خیال رہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھنے جائیں تو دیکھ لیں کہ میں نے اگر کوئی اسلامی لباس پہنا ہے، مثلا کرتا پہنا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے میرا کرتا سیدھا ہے یا نہیں، پاجامہ پہنا ہے تو وہ یہ دیکھ لے میرا پاجامہ سیدھا ہے یا نہیں، اگر شرٹ پہن کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھ لے میں نے شرٹ جو پہنا ہے وہ سیدھا ہے یا نہیں، پینٹ اگر ہے تو پینٹ کو بھی دیکھ لے کہ میں نے پینٹ صحیح پہنا ہے یا الٹا پہنا ہے، گنجی بنڈی وہ بھی دیکھ لیں، انڈر گارمنٹس اس کو بھی چیک کر ہی لیتے ہیں لوگ بسا اوقات، تو اسے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے سیدھا پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے، تاکہ آپ کی جو نماز ہو وہ صحیح طریقے سے ہو اور آپ کو نماز کا مکمل ثواب مل جائے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ مکمل طور پہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ مسئلہ سمجھ گئے تو ٹھیک، اگر کہیں کنفیوژن ہو، شک و شبہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، تاکہ اگلے ویڈیو میں آپ کے اس شک کو، آپ کے کنفیوژن کو دور کر سکوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔